مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک بھی یہی تھا، لیکن جب صحابہ کرام کی اکثریت نے یہ رائے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور جنگی لباس، زرہ اور ہتھیار جسم پر سجا کر آپ باہر تشریف لے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو جو مزاج شناس نبوت صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ تھے، سینئر صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرنا چاہیے تھا، ضد نہیں کرنی چاہیے تھی آگے۔ تو صحابہ کرام کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا مبارک کا خیال کرنا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، زرہ سجائی ہوئی ہے، جنگی ہتھیار لگے ہوئے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کیجئے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جب وہ جنگ کی تیاری کر لے اور ہتھیار سجا لے، زرہ پہن لے، پھر بغیر قتال کے وہ اسلحہ اور زرہ اتارا نہیں کرتے۔ اب جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لائے۔ 1000 کی تعداد ہے، ایک سال پہلے وہ 313 تھے۔ اب یہ خبیث رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ مجھ سے مشورہ لیا گیا، میری بات نہیں مانی گئی، میری رائے کا احترام نہیں کیا گیا، میں دستبرداری کا اظہار کرتا ہوں۔ اور 300 لوگوں کے ساتھ وہ وہاں سے جدا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلا موقع ہے، 1000 کی تعداد ہے، پورا مکہ اور قبائل جو ہے پورے تلے ہوئے ہیں مسلمانوں کو، جیسا کہ آج الکفر ملت واحد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے۔ 700 صحابہ کرام رہ گئے، احد کے مقام پر پہنچے۔ بہت لمبا واقعہ، میں انتہائی مختصر کرتا ہوں کیونکہ دوسرا حصہ بھی طویل ہے۔ آپ نے جنگی نقطہ نگاہ سے ایک درہ جہاں سے دشمن پلٹ کر حملہ کر سکتا تھا، وہاں 50 تیر متعین فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا امیر مقرر کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ اس درے کو نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ مسلمان بڑی جوانمردی سے لڑے اور اول واحدہ میں ہی دشمن جو ہے وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا، اور بظاہر یہ محسوس ہوا کہ جنگ کا پانسہ جو ہے وہ پلٹ گیا اور جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ رہی اور دشمن کو شکست ہوئی، اور صورتحال بھی ایسے کہ دشمن بھاگ گئے۔ اب ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، وہ بھی اجتہادی غلطی تھی، جان بوجھ کر غلطی نہیں تھی، اب وہ جو 50 تیر انداز تھے ان کا آپس میں رائے کا اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے اکثریت کی رائے یہ تھی کہ جب آپ کا حکم مبارک اس وقت تھا جب جنگ تھی، جب ختم ہو گئی، دشمن بھاگ رہا ہے، تو اب ان کے پیچھے قتال بھی کرنا چاہیے اور تیر اندازی بھی ان کو پیچھے سے کرنی چاہیے اور مال غنیمت بھی سمیٹنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جبیر جو نگران تھے، آپ نے مقرر فرمائے تھے، انہوں نے بہت منع کیا کہ ایسا نہ ہو، لیکن بہرحال اتحادی غلطی تھی، اللہ کی مشیت میں جو کچھ بھی تھا، تو یہ بھی ان بھاگنے والوں کے پیچھے اور مال غنیمت کو دینے کے لیے وہاں سے ہٹ گئے۔ اسلام کے نامور سپہ سالار جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تعریف کیا کرتی ہے، یہ بھی اس وقت تک اسلام نے لائے تھے، بہت بہادر تھے، جنگی جانب سمجھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ درہ خالی ہے تو انہوں نے پیچھے سے ایک چکر لگا کر وہاں اس درے پر قبضہ کر لیا اور تیر اندازی شروع کر دی۔ اب یکسر جو ہے وہ صورتحال بدل گئی، مسلمان تو اس حوالے سے کہ اب فتح ہو چکی ہے، اور یکسر جب تیر اندازی پیچھے سے شروع ہو گئی تو عجیب صورتحال پیدا ہو، اور اسی اصلاح میں یہ خبر بھی
مشہور کر دی گئی کہ آقا جو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ خبر سننا تھا تو حوصلے اور ٹوٹ گئے کہ جس ہستی کے لیے ہم لڑ رہے تھے وہ ہی نہیں رہی تو ہم کیا کریں۔ اب اسی اثناء میں یکسر بہت صورتحال یکسر مختلف ہو گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو صحابہ تھے ان کی تعداد بھی کم ہو گئی۔ تو یکسر یہ آواز آئی کہ مبارک ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، زندہ سلامت ہیں۔ تو یکسر پھر صورتحال بدل گئی۔ صحابہ کرام آپ کے پاس اور آپ کو حفاظت چٹان کے پاس آپ کو لے گئے، اور پھر وہ تاریخ رقم کی کہ جس کی تاریخ عالم میں نزدیک مشکل ہے، پھر اتنی پابندی اور جوانمندی سے لڑے کہ پھر مشرکین مکہ جو آدمی پر مجبور ہو، لیکن اس وقت تک بہت نقصان ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ فتح کی تھی۔ اب اس واقعے سے کئی اسباب جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لمبا واقعہ ہے پورا، ایک اس موقع میں مجھ سے وقت میں تو نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے قلوب میں تھا اس کی آزمائش کی اور تمہارے دلوں کو اللہ نے صاف کر دیا۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ سورہ آل عمران ہے، آیت مبارکہ نمبر 102۔ کہ اس میں اگر لغزش ہوئی تو وہ بھی شیطان کی وجہ سے قدم تمہارے وقتی طور پر پھسل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ غزوہ احد میں جو آزمائش اور تکلیف پہنچی یہ بطور سزا نہیں تھی، بلکہ آزمائش تھی، امتحان تھا، اور مخلص اور منافقین کا فرق اس موقع پر واضح ہو گیا۔ کون مخلص تھے، کون اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑنے والے تھے، اور کون بھاگنے والے تھے۔ دوسری بات یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آئی کہ غزوہ احد کے حوالے سے بڑی آوازیں کسی جاتی ہیں صحابہ کرام کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے عرض عنہم کا پروانہ ان کو عطا کر دیا، تو پھر اب میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا مستحق قرار دے دیا، میں اور آپ ان کے فیصلے کرتے ہوئے؟ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور ہماری تباہی اور بربادی میں بھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اس لیے صحابہ کرام کا فیصلہ قرآن کریم اور صاحب قرآن کی نظر میں کیا جائے، تاریخ کے سے اور آپ کی نظر میں صحابہ کا فیصلہ کرنے کو مجھے اور آپ کو اور قیامت تک کسی کو حق نہیں۔ اور اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ معصوم صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے انبیاء کی ہستیاں ہیں، صحابہ سے بھی غلطی ہوئی، لیکن جب اللہ نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ہم کا معاملہ کریں۔ ایک تو یہ غزوہ احد کے حوالے سے مختصر تعارف ہے۔ دوسری بات اس میں سید الشہداء اکرم الشہداء اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ